الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف کی برکات بے شمار ہیں۔ درود شریف کے متعلق علماء نے کتابیں لکھی۔ درود شریف پڑھنا باعث برکت ہے، اس کے بے شمار فضائل ہیں، احادیث میں اس کا ذکر آیا، احادیث میں اس کے پڑھنے کے فضائل بیان ہوئے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ایمان والو اس نبی پر درود و سلام بھیجو۔ تو ہمیں بھی چاہیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت سے درود پاک پڑھیں، اور مسلمان آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت رکھتا ہے، اور محبت کا تقاضا بھی یہ ہے کہ جس سے محبت کی جائے اس کا ذکر کثرت سے کیا جائے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنا ہماری طرف سے تحفہ اور ہدیہ ہے جو حضور کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے۔ مسلمان کے لیے باعث سعادت ہے کہ اس کا تحفہ، اس کا ہدیہ حضور کی بارگاہ میں پیش ہو، حضور کا قرب ملے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہو۔ یہ مسلمان کے لیے ایک بہت بڑی سعادت ہے، اور یہ سب ہمیں درود شریف کے توسط سے حاصل ہو سکتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آج میں آپ کو ایسا درود پاک بتاؤں گا کہ آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خواب میں اس کی برکت سے زیارت نصیب ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ درود شریف سے متعلق علماء نے کتابیں لکھی ہیں، جیسے القول الودیع اور دلال الخیرات وغیرہ یہ کتابیں ہیں، اور بھی دیگر کتابیں موجود ہیں۔ درود شریف جو پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس پر رحمت نازل ہوتی ہے، اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ دعا کے اول آخر اگر درود شریف پڑھ لیا جائے تو قبولیت کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ جو کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے اس کے رنج و غم دور ہوتے ہیں، اس کے کوئی بھی کام اٹکا ہوا ہو، کیسے ہی مسائل ہوں، تمام تر مسائل بخیر و خوبی حل ہو جاتے ہیں، چاہے وہ روزی کا مسئلہ ہو، کاروبار کا مسئلہ ہو، یا گھریلو مسائل ہو، کوئی بھی مسائل ہو، انشاءاللہ تعالیٰ تمام تر مسائل بخیر و خوبی حل ہوں گے۔ جیسا کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ایک صحابی رسول حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنی ساری دعا میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھوں گا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تو یہ تمہارے تمام معاملات چاہے وہ دنیاوی ہوں یا دینی، تو فرمایا کہ تمہارے تمام معاملات میں تمہیں کفایت کرے گا اور تمہارے گناہ بخشے جائیں گے۔ ہمارا جو درود پاک ہے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے، یہ ہماری طرف سے تحفہ اور ہدیہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو کہ تمہارا درود مجھ پر پیش ہوتا ہے۔ تو ایک صحابی رسول تھے، انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہمارا درود آپ پر کیسے پیش ہوگا؟ آپ کا جسم تو گل گیا ہوگا۔ ان کے دماغ میں بھی یہ خیال تھا کہ جیسے اوروں کے ساتھ ہوتا ہے ایسے ہی انبیاء کرام کے ساتھ ہوتا ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے۔ اس حدیث کو امام احمد نے اپنی مسند میں، ابن ماجہ نے، امام حاکم نے المستدرک میں، ابن حبان نے اور دیگر محدثین نے اس کو نقل کیا اور صحیح قرار دیا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ جو کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے اس کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب بھی ملتا ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ قیامت کے دن میرے سب سے قریب وہ ہوگا جس نے مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھا ہوگا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کثرت سے درود پاک پڑھیں۔ اب میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو وہ درود پاک بتانے جا رہا ہوں کہ جس کی برکت سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو خواب میں زیارت ملے گی، جیسا کہ بزرگان دین رحمہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جو اس درود پاک کو 70 بار پڑھتا ہے اس کو خواب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوتی ہے۔ اور یاد ہے کہ حدیث شریف میں آیا کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان میری شکل میں میری صورت میں نہیں آ سکتا، میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ یعنی خواب میں اگر کوئی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتا ہے تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی کو دیکھتا ہے، کوئی اور آپ کی شکل و صورت میں خواب میں نہیں آ سکتا، یعنی وہ دھوکہ و فریب نہیں ہو سکتا۔ اور یہ باعث سعادت ہے کہ جب ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے خوش ہوں تو یہ ہمارے لیے دونوں جہاں کی بھلائیوں کا سبب ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی۔ اس درود پاک کو کہ جو میں بتانے جا رہا ہوں، علامہ محمد المہدی الفاسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کا 1109 سے ہجری میں یعنی تقریباً آج سے 250 سال پہلے وصال ہوا، دلال الخیرات کی شرح مطالع المسرات میں نقل کرتے ہیں کہ بزرگان دین فرماتے ہیں جو 70 بار اس درود پاک کو پڑھے اس کو خواب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوگی۔ وہ درود پاک یہ ہے: اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح وعلی جسدہ فی الاجساد وعلی قبرہ فی القبور۔ ایک بار پھر سن لیجیے: اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح
وعلى جسده في الاجساد وعلى قبره في القبور. ایک بار پھر سن لیجئے، اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح وعلى جسده في الاجساد وعلى قبره في القبور. درود شریف کی ایک اور بڑی فضیلت یہ ہے کہ بزرگان دین صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ جو کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے، جس کا مشغلہ درود پاک پڑھنا ہو، تو وہ اس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسا فیض حاصل ہوتا ہے کہ اسے کسی اور پہ شیخ کامل کی، پیر کامل کی بیعت کی ضرورت نہیں رہتی، بلکہ حضور بلا واسطہ یعنی بغیر کسی واسطے کے اس کے مرشد ہوتے ہیں. یہ صوفیہ کرام نے اپنی کتابوں میں نقل فرمایا ہے. ہمیں بھی چاہیے درود شریف کی کثرت کریں. اور ایک ضروری مسئلہ سماعت فرما لیجئے کہ جب بھی درود شریف لکھیں، جب آپ کہیں پہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آتا ہے تو درود شریف پورا لکھا کریں، یعنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ درود شریف ہے، اس کو لکھا کریں. خالی سواد بنا دینا یا سواد لام لام میم، سواد لام عین میم وغیرہ جو لوگ مخففات لکھ دیتے ہیں، یہ ناجائز و حرام ہے. اسی طرح بعض لوگ کیا ہوتا ہے کہ کسی اور کے نام میں محمد آتا ہے تو اس کے آگے بھی درود شریف لکھ دیتے ہیں، تو وہاں پہ درود شریف نہیں لکھنا چاہیے کہ وہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارک مراد نہیں ہوتی، بلکہ وہ کوئی اور شخص مراد ہوتا ہے. جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مراد ہو اور وہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آئے تو پورا درود شریف لکھا جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.